बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद जमील, नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज के इस नए वीलॉग में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज का जो वीलॉग है ये काफ़ी संजीदा है, काफ़ी तशवीशनाक है इन दैट सेंस के यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तानी शहरियों को एक इंतबाह जारी किया है जी। इंतबाह हम कहते हैं जी नोटिस को, वार्निंग को, या तशवीश के अंदाज के लेटर को, क्योंकि उन्होंने महसूस किया है। मैं जो हेडलाइन है सबसे पहले मैं वो दोहरा दूँ, उसके बाद हम इस हेडलाइन की डिटेल आपके साथ डिस्कस करेंगे। हेडलाइन ये है कि उन्होंने कहा है कि वीज़ा और उसके मतलब अपॉइंटमेंट, उसके मतलब जितनी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें उनको गहरे फ्रॉड का जो है वो इंकशाफात हुए हैं जी। तो ये उस इंतबाह का जो है ना वो हेडलाइन है, और मेरे आज का वीला का भी ये हेडलाइन है। तो इसमें हम पूरा आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिसका उन्होंने इसमें जिक्र किया है। इसके अलावा शेंगन जो स्टेट्स हैं उसमें भी कुछ अपडेट्स हैं, वो मैं आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा जो यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज़ हैं उनकी भी कुछ मैं डिटेल आपके सामने रखूँगा। दो नए ऐसे ममालिक हैं जिनको शेंगन में मिला है जी क्या कहना चाहिए जी, एंट्री, और वो दो नए जो कंट्रीज़ हैं वो कौन से हैं उसका भी मैं जिक्र करूँगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, क्योंकि ये मुख्तलिफ दो समझ लें कि पैरेलल ट्रैक हैं जी, यूरोपियन यूनियन का और साथ में जी शेंगन का। यहाँ पर भी लोगों को बहुत सारी जो है ना वो प्रॉब्लम्स रहती हैं, और जो सादा किस्म के जो लोग हैं वो अक्सर जो है ना वो इस मुश्किल में गिरफ्तार हो जाते हैं, और जो बड़े खरांट किस्म के जो लोग हैं वो उनको जो है ना इस मुश्किल में डाल के जो है ना अपना मकसद जो है ना वो हासिल कर लेते हैं। और इसीलिए शायद यूरोपियन यूनियन ने जो इंतबाह जारी किया है उसमें कहा है जी कि वीज़ा और उसके मतलब जितनी जो अपॉइंटमेंट्स हैं, जितनी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें गहरे फ्रॉड का इंकशाफ हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं जी आज का अपना वीलॉग जी। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले शुरू करते हैं जी कि यूरोपियन यूनियन के वफद ने एक बयान में इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान में मुजरमाना तंजीमें गूगल मैप्स पर यूरोपियन यूनियन के रुकन ममालिक के सफारत के जो जैली फरिश्ते हैं उनके ज़रिए जो है उनको गुमराह करती हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी। जो गूगल मैप पे ऐसी जो तंजीमें हैं, ये जो लोगों को मुख्तलिफ सब्ज़ बाग दिखाती हैं, उनको गूगल मैप्स के ज़रिए, जिस तरह पहले मैंने कहा कि उनको वो बताती हैं जी ये मुल्क जो है वो यूरोपियन यूनियन में है, इसका आपको वीज़ा लेके देंगे, इसका आपको ये करके देंगे, वो करके देंगे, हालांकि वो यूरोपियन यूनियन में एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते। तो इसलिए मैंने आज वो लिस्ट भी आपके लिए मैं लेके आया हूँ ताकि आपको पता चल जाए, ताकि आप जब ये इन लोगों के हथे चढ़ें तो आपको कम से कम ये ज़रूर पता हो कि यूरोपियन यूनियन में कौन कौन से ममालिक हैं जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। यूरोपियन यूनियन के दफातर ने जैली अंदराज का जो है वो मुशाहिदा किया है। इसमें जो मैं जिक्र कर रहा था जो गहरे इंकशाफात हैं, वो ये पहला इंकशाफ ये है कि उनके जो जाली अंदराजात हैं उसमें उनका मुशाहिदा किया गया है। इसके अलावा वीज़ा और अपॉइंटमेंट्स जो आपको लेके दी जाती हैं, जो टेलीफोन नंबर्स दिए जाते हैं, इसके अलावा जो आपके एड्रेसेस हैं, आपकी जो बाकी जो डिटेल है, वहाँ पर भी बहुत सारी बोगस इन्फॉर्मेशन जो है वो डाली जाती है। इसमें उन्होंने कहा है जी कि पाकिस्तानी शहरियों को धोखा देने के लिए जो है ना बड़े पैमाने पर ये कार्रवाई जो है ना वो नोटिस में आई है जी। आगे चलते हैं। यूरोपियन यूनियन ने जो सोशल मीडिया की जो साइट है, जिसको पहले हम ट्विटर कहते हैं, अब हम एक्स कहते हैं, उस पर उन्होंने कहा कि ये मुजरमाना तंजीमें हैं, ये एक मुनज़्ज़म गिरोह है जो अहम धोखाधड़ी के लिए जनाब मशहूर हैं और लोगों को ट्रैप करते हैं। जिस तरह पहले मैंने बताया कि वो गूगल मैप्स पे यूरोपियन यूनियन के ममालिक को ज़ाहिर करके लोगों को ट्रैप करते हैं। इसके बाद उन्होंने इस इंतबाह में बताया कि अवाम को स्पेशली उन्होंने फोकस करके कहा है जी कि वो वीज़ा से मुतल्लिक़ किसी भी पूछ गिछ के लिए बजाय आप इन लोगों के हथे चढ़ें, आप स्पेशली यूरोपीय ममालिक के उन सफारत खानों की तरफ जाएं, या उनकी जो सरकारी जो वेबसाइट हैं, या उन मुल्कों के जो रेलेवेंट जो अदारे हैं, जो मसद्दका जो अदारे हैं, आप उनसे जो है वो उनसे जो है ना वो ये सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करें, ना कि आप सजे खबे कोई ये इन्फॉर्मेशन हासिल करके जो है ना अपनी जान को और मुसीबत में डाल दें। मज़ीद उन्होंने कहा है जी कि उन्होंने कहा है कि सिर्फ यूरोपीय ममालिक के सफारत खाने की वेबसाइट ही एक मुसद्दका और एक जायज़ और एक 100% जो है वो सॉलिड इन्फॉर्मेशन का एक प्लेटफार्म है। दीगर जो भी आपको ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के एजेंट्स हैं, जो लोग हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उस पर आप खुदारा कान ना धरें जी। अच्छा, इसमें एक और बात उन्होंने साथ में लिखी है। उन्होंने कहा है जी कि गूगल मैप्स के ज़रिए भी लोगों को जो है ना वो
ٹریپ کیا جاتا ہے، یعنی کہ لسٹ ایسی بنائی جاتی ہے جس میں ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ جو ممالک ہیں یہ گوگل میپس پہ دکھائے جاتے ہیں، جو عام سادہ جو لوگ ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ گوگل میپس پہ ہیں، تو لہٰذا ہم آپ کی یہ کارروائی کریں گے، یہ آپ کی ہیلپ کریں گے۔ اچھا آگے چلتے ہیں جی، یورپین یونین نے کہا ہے جی کہ وہ پاسپورٹ یا ویزوں کے لیے ڈائریکٹلی جو ہے نا وہ اس کام پہ فوکس ان کا نہیں ہوتا، ان کا جو زیادہ تر فوکس ہے وہ جو ممالک یورپین یونین میں ہیں ان کے جو آگے جو سفارت خانے ہیں، ان کے جو آگے جو دفاتر ہیں، وہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ انٹرلیٹ کرتے ہیں، وہ ڈائریکٹلی جو ہے نا ویزے کی اپلیکیشن کو نہیں دیکھتے۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے سمپلی کہ یورپین یونین میں جتنے ممالک ہیں وہ انڈیویجولی آپ کی اپلیکیشن کو دیکھتے ہیں، جو یورپین یونین کا جو ہیڈ آفس ہے وہ آپ کی اپلیکیشن کو نہیں دیکھتا۔ یہاں پر بہت بڑی جو ہے نا وہ ایک کیا کہتے ہیں مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ ساتھ میں جو شینگن کے جو اسٹیٹس ہیں اس کا بھی میں ذکر کروں گا۔ شینگن میں ٹوٹل ممالک ہیں جی 29 ممالک کا جو ایک جوائنٹ ایک جو سٹرکچر ہے، وہاں سے سمجھ لیں کہ جب آپ کی اپلیکیشن جاتی ہے تو وہ ایک کنسنٹ ہوتا ہے سارے 29 ممالک کا، یعنی کہ جب آپ شینگن ممالک کا اگر کسی بھی ملک کا آپ ویزا حاصل کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ 29 مختلف ممالک میں آپ ٹریول کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک جوائنٹ ایک کنسنٹ ہوتا ہے جس کو 29 ممالک جو ہے نا وہ انڈورس کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اچھا آگے چلتے ہیں جی، یہاں پر ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو شاید بہت سے لوگوں کو نہ پتہ ہو، وہ یہ ہے کہ 4 ایسے ممالک ہیں جو شینگن میں ان کا کوئی وجود نہیں ہے، لیکن عام لوگ جو ہے نا وہ ٹریپ ہو جاتے ہیں۔ ان 4 ممالک میں سے 2 ایسے ممالک ہیں جن کو ابھی اس سال جو ہے وہ ان کو ملی ہے جی، آئیڈینٹی مل گئی ہے جی۔ تو 4 کون سے ممالک ہیں؟ سب سے پہلے وہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ 4 کون سے ممالک ہیں جو شینگن میں نہیں ہیں، جس کو ہم لوگ جو ہے نا وہ شینگن میں سمجھ کے لوگوں کو ٹریپ کرواتے ہیں، جو شاید یہ بھی جو ہے نا وہ فراڈ کا وہاں پر انکشاف ہوتا ہے۔ جو وہ 4 ممالک ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ جی بلغاریہ ہے، سائپرس ہے، اس کے علاوہ آئرلینڈ ہے اور رومانیہ ہے۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2 ان میں سے ایسے ممالک ہیں جن کو ابھی اس سال 31 مارچ کو ان کو شینگن کا جو ہے نا وہ آئیڈینٹی ملے ہے، وہ ہے جی بلغاریہ اور رومانیہ۔ میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، بلغاریہ اور رومانیہ جو ہے نا اب وہ شینگن میں آگے ہیں، جبکہ 2 ممالک ہیں جس طرح میں نے پہلے بتایا، سائپرس اور آئرلینڈ، یہ شینگن میں نہیں ہیں۔ اس پہ آپ نے ضرور فوکس کرنا ہے کہ جب آپ کو پتہ ہو کہ یہ لوگ آپ کو بات کر رہے ہیں یا آپ کہیں پہ موجود ہیں، تو آپ کو یہ میں 100% اتھینٹسٹی سے میں بتا رہا ہوں کہ یہ 2 ممالک ہیں جی، میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، آئرلینڈ اور سائپرس، یہ ممالک جو ہے شینگن میں شامل نہیں ہیں، جبکہ رومانیہ اور بلغاریہ ان کو اس سال 31 مارچ 2024 کو ان کو شینگن میں انٹری ملی تھی۔ تو اب ہم جاتے ہیں جی، شینگن کے جو ٹوٹل ممالک ہیں وہ ہو گئے ہیں جی 29، پہلے ہوتے تھے 27، اب ہیں جی 29۔ ان کی لسٹ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، جبکہ جو یورپین ممالک ہیں ان کا بھی میں ذکر کروں گا۔ کچھ ایسے ممالک ہیں، 3-4 ایسے ممالک ہیں جو شینگن میں ہیں تو یورپین یونین میں نہیں ہے، یورپین یونین میں ہے تو شینگن میں نہیں ہے۔ وہ کون سے ممالک ہیں اس کا بھی میں ذکر کروں گا۔ اچھا میں یہاں پر میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ 2 طرح کے یورپ میں ٹریک ہیں، یورپین یونین کا ٹریک ہے اور شینگن کنٹریز کا ٹریک ہے۔ شینگن میں کتنے ممالک ہیں؟ 29، اور یورپین یونین میں کتنے ہیں جی؟ 27۔ اچھا جو 4 ایسے ممالک ہیں وہ کون سے ممالک ہیں؟ 4 یا 3 ایسے ممالک ہیں جو ان دونوں ملکوں میں جن کا کنٹراسٹ ہے، جیسے آئس لینڈ ہے، آئس لینڈ اب شینگن میں ہے، یورپین یونین میں نہیں ہے۔ ناروے ہے جو ساڈا پنڈ ہے، ناروے جو ہے وہ شینگن میں ہے، یورپین یونین میں نہیں ہے۔ سوئٹزرلینڈ جو ہے وہ شینگن میں ہے، یورپین یونین میں نہیں ہے۔ اور یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، آئی تھنک یہ 3 ہی ممالک ہیں۔ اگر کوئی کسی اور کو بھی تھوڑا سا اس میں میری کریکشن کرنا چاہے تو ڈیفینیٹلی دے کین ڈو اٹ۔ تو یہ 3 ممالک ہیں جو شینگن میں شامل ہیں لیکن یورپین یونین میں ہی ہیں۔ وہ کون سے ہیں جی؟ آئس لینڈ، ناروے اور سوئٹزرلینڈ۔ یہ شینگن کا حصہ ہیں، یورپین یونین کا حصہ نہیں ہے۔ اس لیے جب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ہم پوسٹ کرتے ہیں نا، کچھ کو لیٹر پوسٹ کرتے ہیں، تو ہم شینگن میں اگر لیٹر بھیجیں نا، شینگن جو اسٹیٹس ہیں، تو اس کا پوسٹیج ہو رہا ہے، لیکن اگر ہم یورپین یونین کے کسی ملک میں بھیجیں نا، اس کا پوسٹیج ہو رہا ہے، اس کا فریٹ ہو رہا ہے، یعنی کہ اس کا کوئی ایگریمنٹ ہے یا کوئی طریقہ ڈفرینٹ ہو۔ ڈیفینیٹلی یہ دونوں ممالک کا جو ہے نا وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے جی آپس میں۔ اچھا جی اب ہم چلتے ہیں جی، شینگن جو کنٹریز ہیں وہ کون کون سے؟ شینگن کنٹریز کتنے ہیں جی؟ 29۔ اور ان 29 کنٹریز کو میں انگلش میں بھی پڑھوں گا اور اردو میں بھی پڑھوں گا، تاکہ دونوں زبانوں میں آسانی سے جو ہے نا وہ آپ تک یہ باتیں جو ہے نا پہنچیں۔ پہلے ہم اس کو انگلش میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو اردو میں پڑھیں گے جی۔ اچھا جی جو 29
ممالک ہیں جی شینگن کے، میں ذرا دوبارہ اس کو چیک کر لوں، 29 ممالک ہیں جی، اس کا ہم سٹارٹ کریں گے جی۔ آسٹریا ہے جی، اور آسٹریا ہے، بیلجیم ہے، بلغاریہ ہے، کرواتیہ ہے، اس کے علاوہ چیک ریپبلک ہے، اس کے علاوہ ڈنمارک ہے، ایسٹونیا ہے، فن لینڈ ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، اس کے علاوہ یونان ہے، ہنگری ہے، آئس لینڈ ہے، اٹلی ہے، لیٹویا ہے، اور لیختنسٹائن ہے، اس کے علاوہ لیٹونیا ہے، لیگزنبرگ ہے، مالٹا ہے، نیدرلینڈ ہے، ناروے ہے، پولینڈ ہے، پرتگال ہے، رومانیہ ہے، سلوواکیہ ہے، سلوینیا ہے، اسپین ہے، سویڈن ہے، سوئٹزرلینڈ ہے۔ یہ 29 ممالک ہیں جی جو شینگن اسٹیٹس میں ہے۔ اس کو میں تھوڑا سا اردو میں پڑھتا ہوں تاکہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہمارے جو سادے جو لوگ ہیں ان کو آسانی سے سمجھ لگ جائے کہ یہ کون کون سے ممالک ہیں جی۔ آسٹریا ہے، اس کے علاوہ بیلجیم ہے، بلغاریہ ہے، کروشیا ہے، جمہوریہ چیک ہے، اس کے علاوہ ڈنمارک ہے، ایسٹونیا ہے، فن لینڈ ہے، ناروے ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، یونان ہے، ہنگری ہے، آئس لینڈ ہے، اٹلی ہے، لٹویا ہے، اور لیکسٹنسٹائن ہے، لیتھونیا ہے، لگزمبرگ ہے، مالٹا ہے، نیدرلینڈ ہے، پولینڈ ہے، پرتگال ہے، رومانیہ ہے، سلوواکیہ ہے، سلوینیا ہے، اسپین ہے، سویڈن ہے، اور سوئٹزرلینڈ ہے۔ یہ 29 ممالک ہیں جی جو شینگن اسٹیٹ میں ہے جی۔ اور جس طرح پہلے میں نے بتایا کہ یہ پہلے ہوتے تھے 27، اب ہو گئے ہیں جی 29۔ ان میں 2 نئے ممالک آئے ہیں جی، وہ کون کون سے ہیں جی؟ بلغاریہ اور رومانیہ، بالکل ایگزیکٹلی۔ اور 2 ایسے کنٹریز ہیں جو اس لسٹ میں شامل نہیں ہیں، وہ کون کون سے ہیں جی؟ وہ ہیں جی آئس لینڈ اور سائپرس۔ یہ ایسے ممالک ہیں 2، یہ جو شینگن میں نہیں ہیں۔ لوگ اکثر جو ہے نا اس کا دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ تو دیٹس دا اسٹوری فرام مائی سائڈ۔ آئی ہوپ آپ کو یہ معلومات بھرا ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ اس کو ضرور شیئر کیجیے گا ان لوگوں کی طرف جو اسپیشلی یورپ کا رخ کرنا چاہتے ہیں، یورپ کے معاملات میں بڑی دلچسپی لیتے ہیں، یا جو اپنے دوستوں کو باہر لے کے جانا چاہتے ہیں، بلانا چاہتے ہیں، کاغذات کا تبادلہ کرتے ہیں۔ یہ جو ہے وہ ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یورپین یونین نے جو تشویش کا اظہار کیا ہے، یقین کریں اس کو اگر ڈیٹیل اور میں اس کی جاؤں تو واقعی ایسے خوش ربا انکشاف ہوتے ہیں جس کو دیکھ کے جو ہے نا وہ بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارا نام جو ہے نا وہ بڑا کیا کہنا چاہیے، بڑا ڈسکس ہوتا ہے جی جب ایسی ویزا پالیسیز جو ہے یورپ میں لی جاتی ہیں، اناؤنس کی جاتی ہیں۔ تو دیٹس دا اسٹوری فرام مائی سائڈ۔ آئی ہوپ آپ کو آج کا یہ ویلاگ اچھا لگے گا، اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں جی کسی نئے اپڈیٹ کے ساتھ۔ تھینک یو فار واچنگ جی۔